ضروری ہے، نہ فقیہ ہونا ضروری ہے، نہ شیخ الحدیث ہونا ضروری ہے، نہ شیخ القرآن ہونا ضروری ہے، نہ محدث ہونا ضروری ہے۔ مولا علی کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، بیٹا ایک ہونا ضروری ہے۔ اجے بولے نہیں تسی صحیح، پنجابیاں نہیں سبحان اللہ، سمجھ آئیے میری بات کی؟ کہتے ہیں جی علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی کی اس وجہ سے فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوا، علی تو علی ہے۔ علماء کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، دوسرا گروہ کہتا ہے علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ دونوں کی تحقیقوں کو سلام، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ایک طرف جو گروہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحقیق ہے علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، بہت بڑی شخصیات ہیں، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، اگر ترازو کو لے لیا جائے، دو پلڑے ہیں ترازو کے، ایک طرف ان کو رکھ لیں کہ جنہوں نے کہا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، دوسری طرف ان کو رکھ لیں جو کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو ان میں بتا دوں کون کون کہہ رہا ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی سے دہلوی کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، شاہ عبدالعزیز محدثی سے دہلوی کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، شاہ علی اللہ محدثی سے دہلوی کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، شیخ سعدی کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، اور حاکم فی الحدیث محمد بن عبداللہ علامہ نیشابوری امام حاکم مستدرک کی تیسری جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ فقط تواترت الاسباب فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے علی کو کعبے کے اندر جنم دیا، علی کو کعبے کے اندر فی جوف الکعبہ، کعبے کے اندر جنم دیا۔ میں نے کہا بغضی مولوی کا کیا علاج؟ کعبے کے اندر 360 بت ہوں، مولوی کو کوئی پریشانی نہیں، علی کعبے میں پیدا ہو جائے مولوی کو پریشانی کیوں نہیں؟ پھر کہتے ہو حلالی حرامی کیوں کہتے ہو؟ بھائی موقع دے تسی آپ دیں دے ہو، کیوں جی؟ موقع تو خود دیتے ہیں نا، بغض شیخ مولا علی سے۔ یہ یاد رکھنا سنی وہ ہے، جیسے حاجی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے اور آپ کی عظمت کے حوالے سے قبلہ پیر سائن کی صدارت میں، سادات کی موجودگی میں، صاحبزادگان کی میزبانی میں وہاں کراچی کے اندر 2 کانفرنسز ہیں عظیم الشان، اور اس میں کھل کے پورے اہل سنت بھی بیان کیا گیا اور تاجدار صداقت کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا، کسی شاباش نہیں دیتی۔ 13 جمعے میں نے پڑھائے، کسی نے آ کے کہا صاحب ایڈ کر دیتا ہے، ایک جمعہ علی تے لگ جائے گا، پتہ شیعہ۔ میں کہا پتر تو پورا سنی بننا، تینوں پتہ لگے کہ سنیاں دا عقیدہ کی، تو پورا سنی بن، تجھے پتہ چلے کہ سنیت کیا ہے۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں جو نبی کے اصحاب کی عظمت پہ بھی ڈنڈی نہیں مارتا، نبی کی یاد کی عظمت پہ بھی ڈنڈی نہیں مارتا۔ اگر یہ سیکھنا ہے، ہاشمی صاحب حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو تو راہ ہدایت پا جاؤ گے، تو کسی ایک میں سے جو سب سے بڑے ہیں جناب ابو بکر صدیق، اگر ان کی پیروی کر لے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی، آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو تلاش کرنا تو حضور کی یاد میں تلاش کرنا، آقا کریم کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو حضور کی یاد سے پیار کرنا، انہیں کی پیروی کر لے۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر مسجد سے نکلے تو میرے شہزادے کھیل رہے تھے، صدیق اکبر نے دونوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، میں نے کہا ابو بکر تمہیں میرے بیٹے بڑے ہی پیارے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں ان میں اپنے پتر پیارے نہیں جتنے علی تیرے پتر پیارے، کیونکہ حسن سر سے لے کر ناف تک تصویر مصطفیٰ تھے اور حسین ناف سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ تھے۔ میں یوں کہہ لوں کہ الگ الگ ہو، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے، شہزادے اکٹھے ہو ہوں بہو محمد مصطفیٰ کی تصویر میں۔ صحابہ کون میں سے مصطفیٰ کریم نظر آتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کریم کے قدموں کی مٹی کو
سر کی پگڑی سے صاف کرتے ہیں. میں نے کہا تم نے صحابہ سے عشق کا دعویٰ کیا ہے, اندر سے عشق نہیں کیا. اگر اندر سے کیا ہوتا تو جو صحابہ کر رہے ہیں اس پہ عمل کر کے وہ کیا دس دے رہے ہیں. حضور کا ایک ایک غلام میرے نبی کی آل سے محبت کرنے والا ہے. ہمیں بتایا ہی صحابہ نے ہے کہ حضور کی آل سے پیار کرنا کیسے, یہ انہوں نے بتایا. جناب عمر تشریف فرما تھے, امام حسن آئے کسی کام کے لیے, کہا گیا کہ امیر المومنین مصروف, ان کا بیٹا آیا, ان سے کہا گیا ابن عمر سے آپ مصروف ہیں. امام حسن نے بس اتنی بات سنی, خود بخود واپس چلے گئے. تو جناب عمر کو پتہ چلا, آپ نے بلوا بھیجا, کہا حسن آپ آئے تھے, ملے بغیر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا آیا تھا, اس سے کہا گیا کہ امیر المومنین مصروف ہیں. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا میں پھر آ گیا, وہ اپنی مرضی سے واپس کیا, کسی نے نہیں کہا. حضرت عمر نے کہا کہ جب آپ آئے نا, آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی سے پوچھنے کی, ہمیں جو ملا تمہارے نانا کا صدقہ ملا, بغیر پوچھے اندر آ جایا کرو. ایک دن عمر بیٹھے تھے, شہزادوں نے کہا یہ وہی ممبر ہے جس پہ ہمارے نانا بیٹھا کرتے تھے, ہمارے نانا والا ممبر ہے. حضرت عمر نے سر سے پگڑی اتار کے کہا تم ممبر کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم عمر کا سر کا ایک ایک بال اللہ نے تمہارے نانے کے صدقے ہوا. یہ ہے محبت کرنے والے لوگ جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور کی آل سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. منافق ہے, مومن نہیں. مومن ہے ہی وہ جو صحابہ سے محبت کر کے ان کی مانے بھی کہ وہ کس سے محبت کر رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں, بولیے علی کہاں پیدا ہوئے, آواز بلند کی لمبی تقریر نہیں ہے. مولا علی کہاں پیدا ہوئے, کعبہ فی جوف الکعبہ, علی کعبے میں پیدا ہوئے. میلاد کا حوالہ دینا ہونا تو کہتے ہیں نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھا, جو میلاد نہیں مناتا ہمارے نزدیک مسلمان نہیں. ان کا حوالہ دے کے کہا جاتا ہے یہ اہل حدیث ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, ان کی بات کو مانو. میں کہتا ہوں مولوی جی, میلاد کا حوالہ دیتے وقت تم نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی کو حجت کے طور پہ پیش کرتے ہو. اسی نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوا. اس بات کا انکار, یہ بغض علی نہیں تو اور کیا. ایک شعر ہے میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے, پنجابی کا شعر ہے, وہ پڑھا کرتے تھے کہ علی نال بغض رکھے میں تو نکمیا, علی نال بغض رکھے میں تو نکمیا, اتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمے. علی پیدا ہوئے کعبے میں. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد, بچے کی پیدائش کا دن تھا یا گھڑیاں قریب تھی, بیت اللہ کے پاس گئی تھی. وہ مختصر عرض کر دوں کہ سال میں ایک بار ایسا دن آتا رجب میں کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا. لوگ اس کے اندر داخل ہونے کے لیے, شرف حاصل کرنے کے لیے اس وقت آیا کرتے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد بھی اسی لیے تشریف لائیں. آپ تشریف لائیں تو بچے کی ولادت کا وقت آ گیا. اس کی ذات کو یہی گوارا تھا کہ جیسی شان علی کی ہے ویسی جائے ولادت بھی ہو. علی آپ کی والدہ کعبے کے اندر داخل ہو گئی, مولا علی کی ولادت ہوئی, کعبے کے اندر پیدا ہوئے. کعبے کا گوہر, زہرا کا شوہر, آنکھ کھول کے کعبہ نہیں دیکھتا, آنکھ کھول کے کعبے کی طرف نہیں دیکھتے. والدہ صاحبہ نے سوچا شاید آنکھوں سے کہیں خدا نخواستہ معلوم تو نہیں. ابھی اس پریشانی میں اٹھا کے مولا علی کو نکلی نا, ادھر سے ولیوں کا ایمان چلا, ادھر سے گھر سے نبیوں کا ایمان نکلا. راستے میں ملاقات ہوئی, چچی کے ہاتھوں میں بچہ دیکھ کے کہا چچی یہ کون ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا محمد, اللہ نے بیٹا دیا ہے, اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے, یہ تیرے چچا کا بیٹا ہے. لیکن ایک پریشانی ہے, لگتا ہے اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں. میرے نبی نے فرمایا چچی ذرا میرے ہاتھوں پہ دیجیے. حضرت فاطمہ نے علی کو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ رکھا. علی نے آنکھ کھول کے والدہا کا مکھ دیکھا. میرا وجدان کہتا ہے رب کے ساتھ علی کا وعدہ ہوگا. اے علی اگر کعبے کے اندر جنم لینا ہے تو وعدہ کر, اس وقت تک آنکھ نہ کھولنا جب تک کعبے کا کعبہ تیرے سامنے نہ ہو.
کی سبحان اللہ۔ اب علی کی ولادت کعبے کے اندر، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر تو ہے طواف نہیں۔ علی کی ولادت کعبے کے اندر، اور پھر آتے ہی سرکار کے ہاتھوں پہ توجہ کیجئے، میرے نبی کے قریب جناب ابو بکر صدیق آئے، تقریباً 20 سال کی عمر میں، جو میرے نبی کے قریب آیا، کوئی 10 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 40 50 60 70 80، ہر کوئی اپنی زندگی میں عمر کے کسی نہ کسی حصے میں جا کر میرے نبی کے قریب آیا، حتیٰ کہ قرآن میرے نبی کی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی، قرآن کا تعلق بھی میرے نبی کے ساتھ اس وقت ہوا جب آقا کی عمر 40 سال، ہر کوئی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں جا کر میرے آقا کے قریب آیا۔ ایک علی ہے جو پیدا ہوا ماں کی جھولی میں آیا، پرورش پانے کے لیے محمد کی جھولی میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب توجہ کیجئے، سادات تشریف فرمائیں۔ آج پتہ نہیں مجھے کتنی دعائیں ملیں گی، مجھے ملنی ہے نا، آپ کو بھی ملنی چاہیے۔ علی کو ماننے والا بخیل نہیں ہوتا، بانٹ کے کھانے والا ہوتا، جو علی کا بغضی ہوتا ہے بڑے کمینہ ہوتا ہے۔ ہمارے میرے دوست ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب، وہ کہتے ہیں صرف کمینہ نہیں ہوتا، ٹیکنیکل کمینہ ہوتا ہے۔ مولا علی کا بغضی ٹیکنیکل کمینہ ہوتا ہے۔ علامہ اقری نے لکھا کہ منافقین حضرت مولا کائنات سے سوال کرتے تھے، طرح طرح کے سوالات کرنے، انا مدینۃ العلم والی البابوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر نہیں اس کا دروازہ، انا دار الحکمت والی البابوا، میں حکمت کا گھر علی اس کا دروازہ۔ اب لوگ نا ٹیسٹ کرتے ہیں، مولانا جامی شمائل النبوہ کے اندر لکھتے ہیں مولا علی سے پوچھا گیا اے علی آپ کو ہر چیز کی خبر ہو جاتی ہے، ہر چیز کی خبر، حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں علی کے ساتھ چل رہا تھا، کیڑیوں کی وادی آئی، اتنی کیڑیاں پانی کی طرح تھی، میں نے پوچھا اے علی کوئی ایسا بندہ ہے مجھے بتا سکتا ہے کیڑیوں کی تعداد کتنی ہے، آپ کیا کوئی ایسا بندہ ہے اس کو جانتے ہیں؟ مولا علی نے کہا صرف بندے کی بات کر رہے ہو کہ وہ یہ بتائے کہ کیڑیاں کتنی ہیں، میں تو اس کو جانتا ہوں جو یہ بھی بتا سکتا ہے اس میں سے نر کتنے ہیں مادیاں کتنے ہیں۔ اب اس بندے نے پوچھا اچھا وہ بندہ کون ہے جو گنتی بھی کر سکتا ہے، بتا بھی سکتا ہے تعداد کتنی ہے، نر اور مادیاں بھی بتا سکتا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا جو تیرے سامنے کھڑا ہے، جو تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اب حضرت مولا کائنات علی شیر خدا مولانا جامی فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا اے علی آپ کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے، ہمیں بھی کوئی سمجھائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور کو میں نے غسل دیا، آخری غسل نبی علیہ السلام کے جسد اثر پر ایک پانی کا قطرہ ناک پر یا پلک پر، علی فرماتے ہیں جب پورا بدن خشک ہو گیا ایک قطرہ میں نے دیکھا، بجائے اس کو صاف کرنے کے میں علی نے اس کے اوپر لب رکھ لیے، وہ پانی کا قطرہ چوس لیا، جب سے اس پانی کے قطرے کو چوسا ہے محمد کے صدقے اللہ نے کوئی چیز مجھ سے چھپا کے رکھی۔ اب یہ پانی کا قطرہ اب یہ پانی کا قطرہ حضرت علی نے ڈالا، پانی اسی کا قطرہ تھا، جسم کے اندر سے نہیں نکلا، اب یہ وہ قطرہ جو حضور کے بدن کے ساتھ ٹچ ہو گیا، یہ اس کی شان ہے۔ ذرا اس طرف تو دیکھیے جب علی آئے تھے نبی کا لعاب علی کے اندر اترا تھا، اس کی بنتات تو الگ ہے، وہ لعاب کیا تھا؟
जो सिद्दीक के पांव पे लगे, डंक का असर जाहिर कर दे, कतादा की आंख को जोड़ दे, और फिर बसारत ऐसी तेज हो कि जो रोयत का मसला होता, रोयत हिलाल जैसे अब भी होता है, किसी को नजर आए ना, हमारे मुफ्ती साहब रात 12 बजे भी देख लेते हैं, इसी तरह उस वक्त भी रोयत का मसला था, रोयत हिलाल जिसको कहते हैं। तो साहबा फरमाते हैं कि जब रोयत का मसला होता, मतला अबर आलूद होता, अगर चांद का ये मसला होता नजर ना आता, कतादा को बुलाया जाता, कतादा आते, जैनियन आंख बंद कर लेते, जो आंख नबी की अता करता थी उससे देख के बताते चांद चढ़ा या नहीं चढ़ा। ये मेरे नबी के लुआब का असर है, जो कतादा की आंख में जाए, आंख रोशन भी कर दे और आंख की बसारत भी तेज कर दे, मांस का कटा हुआ बाजू जोड़ के रख दे, और खाली कुएं में जाए, सिर्फ पानी नहीं, इलाके की पूरी जमीन की तासीर को बदल के रख दे। अब सोचिए ना, वो लुआब अली के अंदर उतरा, जिसको नींद आई है, जरा सुभान अल्लाह कहना। इश्क के टुकड़े, अल्लाह आपको सलामत रखे। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बात कर रहा था, हजरत अली से इम्तिहान लेते थे। एक बड़ा मशहूर सवाल है, आपके इल्म में होगा, कि एक मुनाफिक ने कहा, अली नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम जाने नहीं देंगे, अगर जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। कौन सा सवाल? कहता देखना मैं सवाल करता कैसे। मुनाफिकीन की पूरी जमात, मौला अली खड़े मस्जिद में जाने लगे, वो आए, अली ठहरो, पहले एक सवाल का जवाब, जी पूछो। उसने कागज और कलम लिया, कहता बताइए कौन सा जानदार अंडे देता है, कौन सा बच्चे। हजरत अली ने फरमाया कागज कलम संभाल के रख, किसी और खाते में काम आएगा, तेरा वाह अली ना रुपये। कहता जी मैंने फहरिस्त बनानी है, मैं बना देना तो तन फहरिस्त। गल मौला अली ने जवाब दिया कि जिस जानदार के कान जिस्म से बाहर आए वो बच्चे देगा, जिसके अंदर होंगे वो अंडे देगा। ला तू गिन के रख, जरा अली खुदा का सजदा अदा करके। एक दिन मौला अली तशरीफ फरमाते, एक मुनाफिक आया कहीं, वो आके कहने लगा कि नबी अली इस्लाम का फरमान है, जहाँ अली वहाँ कुरान, जहाँ कुरान वहाँ अली। अली मैंने एक सवाल पूछना, दलील मैंने कुरान से लेनी है, कुरान के अलावा नहीं। अब इतना बड़ा मजमा है, यहाँ पे बंदा खड़ा होके कहे, मुझसे कहे, हाशमी साहब से कहे, पीर जावेद साहब से, पीर साहब से, कि मैंने सवाल करना दलील कुरान से। हम में से कोई भी होगा वो कहेगा भाई पहले सवाल कर, हमें क्या पता उसकी मुताबिकत किससे। मिसाल के तौर पे कोई पूछे नमाज का कहाँ हुक्म है, हम बताएंगे बाकी सलाह। अब कोई पूछे कुरान से दिखाओ जोर की 4 रकअत है, तो कुरान में से नहीं है। फजर की रकअत बताएंगे कुरान में कहाँ लिखी है, नहीं, ये तो मेरे नबी के अफ़आल में से मिलेंगी, हदीस में से मिलेंगी। अब हम तो पूछेंगे पहले सवाल का। अली ने नहीं कहा पहले सवाल का, फरमाया तू जो भी सवाल करेगा अली जवाब कुरान से देगा। अब उसने सवाल क्या किया जरा सुनिए और कलेजा ठंडा कीजिए। उसकी दाढ़ी के थोड़े से बाल थे, चंद बाल, हजरत अली की दाढ़ी घनी थी। उसने कहा जी कुरान से जवाब चाहिए, आपकी दाढ़ी के बाल ज्यादा क्यों हैं, मेरे थोड़े थोड़े। अब ये सवाल था। अब दाएं बाएं मौला अली के गुलामों ने देखा कि मौला अली आप जवाब क्या देते हैं, सबको यकीन था जवाब देंगे। अब सबके दिल मचल रहे हैं कि कलेजा अली ने ठंडा करना है, जैसे आपके दिल मचल रहे हैं कि अली का नौकर बयान करे, हमारा भी सैयद ज़ादे की मौजूदगी में कलेजा ठंडा हो। जवाब क्या है? मौला अली ने फरमाया अच्छा कुरान से जवाब दूं कि मेरी दाढ़ी के बाल ज्यादा क्यों हैं, तेरे थोड़े क्यों हैं। अली ने फरमाया सुन कुरान, फिर बदी पड़ा, फौरी सोच में नहीं पड़े। अली ने कहा रब फरमाता वल वलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नाकिदा। अल्लाह फरमाता जिनी जमीन चंगी रहेगी फसल चंगा देगी, जिनी भैड़ी रहेगी फसल में भैड़ा।
مولا علی تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ اس کے رفقا تھے، کہتے ہیں آج جو سوال ہونا ہے نا دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ وہ بات وہی آ گئی، وہ جو آنے والا تھا وہ صرف کمینہ نہیں تھا، اس سے اوپر والی ڈگری تھی، ٹیکنیکل کمینہ۔ وہ ٹیکنیکل کمینہ جب آیا نا، اس نے کہا اے علی ایک سوال ہے، اور میں کہتا جی سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بکری نے بچے کو جنا ہے، وہ جو بکری کا بچہ ہے ہمیں شک ہے وہ کتے کے کراس، بکری اور کتے کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، شک ہے۔ اب آپ بتائیے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب آگے مولا علی تھے، مولا علی نے فرمایا اس کی شکل دیکھو کس سے ملتی ہے، اگر کتے سے ملتی ہے تو حرام ہے، بکرے سے ملتی ہے تو حلال ہے۔ وہ صرف کمینہ نہیں تھا، ٹیکنیکل کمینہ تھا، کہتا جی یہ چیک کیتی ہے، تھوڑی کتے نہ ملتی ہے، تھوڑی بکرے نہ ملتی ہے۔ اچھا مولا علی نے پھر آگے کہا، مولا علی نے فرمایا ایسا کرو اس کو بٹھاؤ، پچھلی ٹانگوں میں بیٹھے تو حرام ہے کتے کی طرح، اگلی ٹانگوں کا زور دے کے بیٹھے تو حلال ہے بکرے کی طرح۔ اس نے کہا جی بٹھا کے بھی دیکھا، کبھی کتے آ جانا کبھی بکرے آ جانا۔ حضرت علی نے پھر فرمایا اس کے آگے چارہ ڈالو، گھاس ڈالو، کھا لے تو حلال، نہ کھائے تو حرام، یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی کھا لینا کبھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر مولا علی نے فرمایا پھر ایسا کرو اس کو پانی پلاؤ، کتے کی طرح چاٹ کے پیے تو حرام، بکرے کی طرح پیے تو حلال۔ کہتا ہے یہ بھی کر کے دیکھا ہے، کبھی کتے کی طرح پیتا ہے کبھی بکرے کی طرح پیتا ہے۔ اب میرے علی کے چہرے پہ جلال آیا، آپ نے فرمایا کمینے بن کے ٹیکنیکل کمینے، جا اس کے گلے پہ چھری رکھ، اس کی کھال اٹھا، اس کا سینہ چاٹ کر، اوجڑی نکلے تو حلال نہ نکلے تو حرام، اس کے منہ سے 12 بج گئے۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا، یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی اوجڑی نکلتی ہے کبھی نہیں نکلتی۔ اب میرے مولا علی نے لاجواب کر دیا، ذوق ہے۔ ابھی پتہ چلے گا کہ پھول باغ نبی کے سبھی حسین پر علی مولا مشکل کشا ہے۔ دلے کم رکھیے گا۔ اچھا جب میں کہوں گا علی مولا مشکل کشا، ہاتھ اٹھے، ایسے ہاتھ اٹھانا، مولا علی کے ذکر پہ ہاتھ اٹھانا میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ سارے ماننے والے ہیں، مجھے پکا یقین ہے، لیکن ایک گل کہوں میں پنجابی سے دستا ہے، جتنے کوئی سڑیا ہوئے میں اس سے زیادہ سوال ہوں۔ تو ہم تے زور گانا ہی ہونا، میں زیادہ چل سانی سے جتنے منہ تے 12 بجے ہو سکتا کوئی کرتا ہو نہیں سے، کیونکہ صحابہ کی محفل میں آتے تھے نا تو پوچھا جاتا کہ پھر آپ کو پتا کیسے چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہو تو اس کو روک کے نا ایک بندے کو کہتے تو علی علی کا اسی طرح شکل نہ دیکھنا۔ اگر صحابہ کی محفل میں منافق آ سکتے ہیں، ہماری محفل میں بھی تو آ ہی سکتے ہیں۔ آج پھر اوکھا بڑا رہے گا کہ پیر کریچیوں آ کے علی علی کرا گے، وہ بھی کھوجی علی کا ذکر، یہ پھر سنیاں والی گل تے نہیں، میں کہا پتر ڈکنا بھی سنیاں والی گل نہیں، یہ بھی منافقہ والی گل ہے، علی علی کرنا ہی تو سنیاں والی گل ہے۔ کمال ہے ویسے مولا علی کا ذکر کہ منکر کے لیے آگ ضروری تو نہیں، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ یہ میں نے جب پڑھنا نا آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے علی مولا مشکل کشا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سارا شعر میں پڑھوں گا اور پھر کسی کو مجبور بھی نہیں کرنا، جس کا دل کرے وہ پڑھے، آواز جتنی مرضی اونچی کر لے کہ پھول باغ نبی کے سبھی حسین پر علی مولا مشکل کشا ہے، پر علی مولا مشکل یوں تو کبھی ہے شجاعت ملی، شدت ضرب شیر خدا ہے، شدت ضرب شیر، شدت ضرب شیر خدا ہے۔
کیجئے گا حضرت سید عثمان شاہ صاحب کہ علم ہے روشنی علم ہے زندگی علم والوں سے ہے بزم عالم سجی علم والوں سے ہے بزم عالم سجی پر جس نے منبر پہ اور توجہ کیجئے مجھے اس بات کا جواب چاہیے اگر جواب نہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا جس نے منبر پہ آ کر سلونی کہا کون مولا علی کے سوا ہے کون مولا علی کے اور آئے دنیا میں توجہ سے سنیے آئے دنیا میں لاکھوں کروڑوں سخی ہو رہی ہے جہاں میں سخاوت بڑی ہو رہی ہے جہاں میں سخاوت بڑی پر راہ خالق میں جس نے ہے بیٹے دیے کون مولا علی کے سوا ہے کون مولا یاد رکھیے علی اصغر 6 مہینے کا علی کا پوتا تھا 18 سال کا جوان علی اکبر علی کا پوتا تھا 16 سال کا قاسم علی کا پوتا تھا 56 سال کا حسین علی کا بیٹا تھا دونوں محمد علی کے نواسے تھے زینب علی کی بیٹی تھی عباس علی کا بیٹا تھا جو وطن سے نکلے مکہ آئے مکہ سے کربلا آئے دین اسلام کی عزت کی خاطر پیاس برداشت کی اذیتیں برداشت کی علی اکبر کی جوانی لٹ گئی قاسم کے بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے عباس کے بازو کٹ گئے علی اصغر ہاتھوں پہ سوا ہو گیا سب کچھ کٹا کے سجدے میں سر رکھ کے پھر حسین کا سر نیزے کی نوک پہ بلند ہوا دین کی خاطر اسلام کی خاطر ہر عبادت میں مصروف سر تلاوت میں مصروف رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش آپ فرماتے ہیں یاری یاری ہر کوئی آنکھے اور یاری یاری ہر کوئی آنکھے واہ حسین دی یاری نیزے کے قرآن سنایا اے واہ قرآن دیکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علامہ قاضی احمد حسین چشتی صاحب فیضان فیروزی اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا یہ یاد رکھیے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے علماء فرماتے ہیں جب وہ دن آئے یعنی 10 محرم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو اپنے قبیلے پہ خرچ کرو اہل عشق فرماتے ہیں جو 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا پورا سال اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے جس نے اپنا گھر ہی قربان کر دیا اس حسین کی عظمت کو لاکھوں سلام اب صدیق اکبر کا وہ فرمان اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ کہا میرے نبی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے آقا کے گھر والوں سے پیار کرو اور مولوی یہ بھولنا قیامت کا دن آئے گا نبی کے نواسوں زہرا پاک مولا مشکل کشا ان کی محبت سے تنگ نہ پائے کیونکہ آقا نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا پیچھے میری آل ہوگی ان کے پیچھے ان کے ماننے والے
کر دی. مجمع الزوائد کے اندر روایت حضرت عبداللہ ابن عباس راوی آپ فرماتے ہیں شہزادوں کو جھولی میں بٹھا کے میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے غلاموں یہ حسن اور حسین ہے جدہما فی الجنہ ان کا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ ان کا باپ جنتی و امہما فی الجنہ ان کی امی جنتی و عمہما فی الجنہ ان دونوں کا چچا جنتی و عمتہما فی الجنہ ان کی پھپھو جنتی و خالتہما فی الجنہ ان کی خالائیں جنتی و ہما فی الجنہ یہ دونوں خود بھی جنتی و من احبہما فی الجنہ جو ان سے پیار کرتا ہے اوی پکا ٹھکا جنتی ہے. حشر کا میدان سرکار ہوں گے محبت کرنے والوں اگر حجر اسود کا بوسہ لے مولوی کہتے ہیں اس کی آنکھیں ہوں گی اس کی زبان ہوگی یہ پتھر بول کے کہے گا مولا یہ ریاست علی اس نے مجھے چوما ہے یہ محمد علی شاہ اس نے مجھے چوما ہے یہ اکبر ساکی یہ عبداللہ سعید یہ پیر جاوید قادری یہ سید عثمان شاہ یہ پتھر ہر ایک کو پہچانے گا. میں نے کہا پتھر کو عزت میرے نبی کے لبوں کی وجہ سے ملی اگر پتھر پہچانے گا ذرا خیال کر مدینے کا تاجدار کیسے نہیں پہچانے گا. اور نبی کی یاد کے ذکر میں بیٹھنے والوں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کا ذکر سن کے یہ آنسو قیامت والے دن گواہی دیں گے کیونکہ جب حشر کا میدان لگے گا میرا نبی ہماری وکالت کے لیے آئے گا شافع بن کے آئیں گے پھر کیا ہوگا نہ دن نہ مہینے نہ سال مکڑی حشر نو تیرے لال دکڑی سارے بولو اے آمینہ کل حشر نو تیرے لال میں کراچی میں گیا اپنے ساتھ موجودگی میں وہاں بھی مجھے دونوں محفل میں یہ حکم ہوا کہ یہ ضرور پڑھنا یہاں مجھے ریاست صاحب نے حکم کر دیا تھا یہ ضرور پڑھنا ذرا سنیے گا یہ بات میرے باپ کی نہیں میرے گھر والوں کی نہیں یہ میرے نبی کے گھرانے کی بات ہے جو اگلے شعر میں اے آمینہ کل حشر نو تیرے لال آنکھوں مکھڑیے تیرے لال مجھے ذرا پریشانی ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے میں نے مائک ہاتھ میں لے لیا اے آمینہ کل حشر نو تیرے لال تیرے لال کنڈ کرنا تو پہچان کنڈ کرنا تو پہچان کون پانچ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا میرے علیہ فرماتے ہیں کیا بات رضا کیا بات رضا اس جبلستان کرم کی سہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. ابھی مجھ سے پہلے سید عظمت شاہ صاحب گیلانی حدیث پاک کر رہے تھے آقا نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء ستارے آسمان والوں کے لیے امان وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأُمَّتِ میرے گھر والے میری امت
کے لیے امان ہے. پھر یوں کہہ دوں کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے, مبارکہ ہو. کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے, کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے. اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت کو دیکھو, ہمیں 5 تن کا گھرانہ ملا ہے. ہمیں 5 تن کا لوگ یزید کی باتیں کرتے ہیں بڑی گگ بگ کے, اس کی وکالت کرتے ہیں کھول کے, جبکہ یزید بھی جہنمی, اس کے چاہنے والے بھی جہنمی. یزید بھی کتا, اس کے چاہنے والے بھی کتے. اے ہم حق کے امام کے ساتھ ہیں, ہم کیوں ڈرے؟ آ ہی گئے ہو میدان میں تو پھر کھل کے بات ہو. آ ہی گئے ہو میدان میں تو پھر کھل کے بات ہو. ہم علی کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ؟ کا ذکر ہوئے تو پوری چھتم بول گئے. ایسے کیوں لوگ ہمیں چاہیے؟ کیونکہ پتہ چلتا ہے کمزر کون ہے. میں آگے کیا مولا علی کا منکر کمینہ ہوتا ہے, تسی نہیں, تسی تے آلہ ہوتا. ایک کمینہ دی گل کرنا ہے, یہ میں تمہیں پولیہ دے رہا, کمینہ چیک کرنا طریقہ کی کہ کمزر کون ہے, علی کا کون, جہل کون ہے, غزالی ہے کون, مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے تیرے چہرے پکار اٹھیں گے. حلالی ہے کون, قیامت کا دن ہونا ہے. شادی حال کسے کا, انہیں شادی ہوئی, انہیں بھگڑے ہوئے, اننے وچ لوچلے پھنگے ہوئے, توتنیاں باجے بجے, ڈھول ڈمکے ہوئے. لیکن ایک دن آیا سی, ایک علی دا پتر کریچیوں آیا سی, اپنے 5 شہزادے نال لے کے آیا سی. مولوی بلائے, ثنا خان بلائے, مولا میں ایڈی پریشانی ہوگی جب توتنیاں باجے بجے کہ میں ساری زندگی دے میرے تھکیڑی علی علی کر کے لا چھڑا. جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں, جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں, اس کو کہیں سکوں کی دولت ملی نہیں, اس کو کہیں سکوں کی دولت ملی نہیں. مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے, اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی. مومن گلیوں میں علی حق حق کرتا ہے. مومن گلیوں میں کراچی ہو, سمڑیال ہو, سرگودا ہو, چیچا وطنی ہو, لاہور ہو, پشاور ہو, مومن گلیوں میں علی حق حق کرتا ہے. جواب میں منافق بک بک کرتا. مومن گلیوں میں علی حق حق کرتا ہے, جواب میں منافق بک بک کرتا ہے. اس لیے لگاتے ہیں نعرہ علی کا,
دھک دھک کرتا صبح گھروں کو لوگ پوچھیں گی حضرت صاحب کراچی سے آئے تھے، مولوی آئے سنگودے سے، صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، آخر تے ایک طالب علم سی مودی دسو کی آخلا سی کیونکہ وہ اشتہار اتنا بڑا سی اے سب تو نکاح آخلا کی سی تسی آخنا واتا سی حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر پانچ باری آکو حیدر 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 بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس دھول رہا ہے، ایک علی مولا کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ کانڈ کرنا تم پہن جان حضرت صاحب فرما رہے ہیں پھر پڑھو۔ اچھا کوئی آپ کے نا عقیدہ ٹھیک نہیں، جن کی صدارت میں ہم بیٹھے ہیں ان کے بیٹوں کے نام دیکھ لیں، خلیفہ بلا فصل سے شروع ہو رہے ہیں، صدیق، عمر، عثمان، حسن، حسین، کلیجہ ٹھنڈا آیا یا نہیں؟ پہلے کا نام کو مثال کر گیا، ان کا نام علی تھا۔ ابھی بھی کسی کو شک ہو تو پھر جواب یہی ہے، منافق گلیوں میں مومن گلیوں میں علی حق حق کرتا ہے، جواب میں منافق بک بک کرتا ہے، لگاتے ہیں اس لیے نعرہ علی کا، یزیدیوں کا دل دھک دھک کرتا ہے۔ پھر آدھے میری مولوی ان کے مادن شجرے کھول دے، میں کیا علی دا ذکر کی تین پتہ لگتا اونج تے لکے سو اونج تے چھپے ہوئے سو اون پتہ لگتا آکھے جی علی علی بڑا کرتے ہیں، میں کیا پتر سانو نہ پوچھ کروں پوچھ۔ ہمارے سید امتیاز حسین شاہ صدری امام مالک وہ کہتے ہیں کیوں چڑھتے ہو حسن و حسین سے، کیوں چڑھتے ہو حسن و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھنا والدین سے۔ حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر سیانے بندے حیدر 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 بول رہا ہے، کانوں میں رس دھول رہا ہے، ایک علی مولا کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ اور کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر ماں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں، اور شجرے بول پڑتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے یہ برسوں سے، کبھی تم مانے نہ، زبانیں بند ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں، زبانیں چپ بھی ہو جائیں۔ چہرے بول پڑتے کنڈ کرنا تو پنجانو، کنڈ کرنا تو پنجانو، مکھ پھیر نہ پنجانو، مکھ پھیر نہ پنجانو، جنت دے جہنم میں دی کامیاب بکڑی ہے، جنت دے جہنم میں دی کامیاب۔ آقا کریم نے فرمایا انا میزان العلم، میں علم کا ترازو، وعلی جز کو فتح
فاطمہ تو علاقہ تو فاطمہ کو ترازو لٹکانے کی جگہ فیہ توزن اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا، اس ترازو پہ محبین اور مبغضین کے اعمال تلیں گے۔ میرا عقیدہ ہے جب ہمارے اعمال آئیں گے اس ترازو پہ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ترازو، وہ پلڑے، وہ ڈورے، وہ علاقہ بول کے کہے گا سید زادے دی صدارت میں شادی حال میں جتھے پورا سال جنجا چرچنے انہیں گنے پہ کیا کہ ایسی کڑ کرنا تو بہن جا مکھ پھیر نہ پنجا تو مکھ پھیر نہ پنجا تو جنت تے جہنم دی جنت جہنم دی گالال تے مومنی ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم سب کا محبوب کریم کا آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ یا زندہ صحبت باقی وما علیہ الا